دیکھیے گواہیاں دو، اگر دو گواہیاں نہیں ہیں ایک لے کے آئے رد ہو جائے گی. تو اب خدا کے وجود کی دو گواہیاں، خدا کے ہونے کی دو گواہیاں. یہ کائنات گواہ ہے کہ کوئی خالق ہے نا. بھائی یہ مائکروفون یہاں رکھا ہے، اگر میں قرآن سر پر رکھ کے کہوں اس کا بنانے والا نہیں ہے تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کی فطرت کہہ رہی ہے کہ کوئی چیز ہے تو اس کا بنانے والا ہوگا. تو اب یہ پوری کائنات ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہوگا. تو کائنات گواہ ہے خدا کے وجود کی، خاموش گواہ، اور محمد خدا کے وجود کا بولتا ہوا گواہ. کچھ بات واضح ہوئی؟ خدا کے وجود کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا. خاموش گواہ کائنات، بولتا ہوا گواہ محمد. تو اب خدا کی گواہی محمد دے، محمد کی گواہی محمد کا نفس دے. نہیں نہیں، سنیں عزیزو، میں بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا تو جملہ سن کے جائے. اب محمد کی رسالت کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا. خاموش گواہ قرآن، بولتا ہوا گواہ علی ابن ابی طالب. آیت ہے، یعنی اپنی طرف سے جملہ نیت کر رہا ہوں. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے. اس 13ویں سورے کی آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافی کہتے ہیں کہ محمد رسول نہیں ہے، ہمیں کافی کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. کہہ دے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اب رسالت محمد کے دو گواہ، بولتا ہوا علی، خاموش قرآن. خدا کے دو گواہ اگر ایک ہو تو گواہی رد ہو جائے. علم ہے نا آپ کو، گواہی کا قانون ہے کہ اگر ایک ہو تو رد ہو جائے گی. تو اب خدا کے لیے دو گواہ چاہیے، ضروری ہے. ایک خاموش کائنات، دوسرے بولتا ہوا محمد. اب محمد کی رسالت اگر ایک گواہ ہو نہیں چلے گی، دو گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی. بات واضح ہو. تو اب محمد کے دو گواہ علی اور قرآن. بھائی اب محمد کے بعد کسی حاجی کو آنا ہے یا نہیں؟ تو کیا ایک گواہ ہوگا؟ نہیں، دو ہوں گے. تو اگر محمد کے دو گواہ علی اور قرآن، تو پھر علی کے بھی دو گواہ حسن اور قرآن. میری یہ تقریر تمام ہو گئی، میری تقریر تمام ہو گئی. بہت ہو جائے گا. محمد کے دو گواہ علی اور قرآن، علی کے دو گواہ حسن اور قرآن، حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن، حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن، زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن، محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن، جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن، موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن، علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن، محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن، علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن، حسن عسکری کے دو گواہ 12. توجہ ہے، 12 اور قرآن. 12 کے کتنے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی دن کے لیے اللہ نے آسمان میں عیسیٰ کو رکھا ہے. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کا نصاب شہادت ٹوٹ نہیں سکتا. اسی دن کے لیے عیسیٰ کو رکھا. 12 کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن. بھائی کچھ بات واضح ہوئی؟ عیسیٰ اور قرآن. اور اب بخاری شریف نے آگے بڑھ کر ایک روایت دی، معتبر کتاب علم الحدیث کی. پیغمبر فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. ٹھنڈے دل سے سنیں. پیغمبر کہتے ہیں مسلمانوں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا. تمہارا امام بھی ہوگا لیکن عیسیٰ کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. تمہارا امام
عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جب معصوم نبی 12 نماز نہ پڑھا سکے تو کوئی امتی پہلے کو نہ